آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی آ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں میں آپ کا بہت زبردست فین ہوں، اور میں قریب 2 ڈھائی گھنٹے سے لگاتار بیٹھا ہوں. میں نے کہا پھر تو شاید آپ کسی طرح نظر پہنچ جائے. ایسی جی نکلے فین کہاں. اچھا اچھا. مفتی صاحب میرا کوشچن تھا، میں ایکچولی ہاں تھوڑا سا بڑا دماغ گھوم رہا ہے کوشچن جب سے میں نے سنا ہاں ہے. اس سورہ کہف میں ایک آیت ہے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا، یا 4 تھے پانچواں ان کا کتا، ہاں. یا 6 تھے ساتواں ان کا کتا، کچھ اس طرح سے ہے. میں یہ کوشچن تھا کہ کیا اللہ میاں ایگزیکٹ فگر کیوں نہیں بتاتا، مطلب یہ بتانے میں ایگزیکٹ فگر کیا قیامت آ جاتی؟ یہ سوال آپ نے سچوالا سے سنا ہے نا. نہیں، ایکچولی غالب کمال ہے پاکستان کے، ان کی اس ٹیم میں میں ہاں نے سنا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیں میں وہ آیت نکال رہا ہوں کہ آپ اپنا مائک میوٹ کر لیجئے، ایکو ہو رہی ہے یہ سمیر عباس ہے. اچھا جی یہ آیت ہے سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم. کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 آدمی تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم. اور کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. آگے کہتا ہے رجمم بالغیب. یہ سب اٹکل کے تیر چلانے کی باتیں، یعنی بس ایسٹیمیشن ہے، اپنی طور سے بغیر کسی دلیل کے کہہ رہے ہیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. کہہ دو قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ. اچھا کہ میرا رب اس تعداد کو زیادہ بہتر جانتا ہے اور صحیح تعداد کو جانتا ہے، اور تھوڑے لوگ جانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے پاس پورا علم نہیں ہے. فلا تمہاری فیہم الا مراء ظاہرا. اچھا اب یہاں پر دیکھیں 2 باتیں. سب سے پہلی بات کہ قرآن کریم کی اس آیت کا مقصد کیا اصحاب کہف کی تعداد کو بیان کرنا تھا؟ اگر یہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ واضح انداز سے قرآن کریم میں اس آیت میں یا کسی اور آیت میں اصحاب کہف کی تعداد کو بیان کر دیتا. مقصد یہ نہیں تھا. مقصد اس آیت کا یہ ہے، جو رجمم بالغیب ہے، یہ اصل میں کی ورڈ ہے اس آیت میں، وہ یہ ہے کہ لوگ بغیر کسی دلیل کے، جس کو اٹکل پچو کہتے ہیں یا ایسٹیمیشن کہتے ہیں، گیسٹیمیشن کہتے ہیں، کہ بس گیس ورک، گیس کر لیا اور یہ سمجھ لیا کہ یہی صحیح ہوگا. تو تاریخی واقعات میں، ہسٹوریکل ایونٹس میں گیس نہیں چلا کرتا، ایسٹیمیشن نہیں چلا کرتا، اس میں آپ کے پاس ایکوریٹ انفارمیشن ہونی چاہیے. یہ مقصد ہے قرآن کریم کی آیت کا. تعداد بیان کرنا مقصد نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں لکھا ہے، اور میں نے کئی سال پہلے پڑھا تھا تو مجھے اس لیے میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں، موسٹ لائکلی وہی ہے. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اس نے 3 نمبر ذکر کیے ہیں. پہلے نمبر کے بعد پہلا نمبر ہے 3، چوتھا ان کا کتا. دوسرا نمبر ہے 5، چھٹا ان کا کتا. اور اس کے بعد کہا رجمم بالغیب. یہ ساری باتیں، یہ جو دونوں باتیں ہیں، یہ بس ایسٹیمیشن ہے. اس کے بعد اس نے تیسرا نمبر ذکر کیا، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا. اور اس کے بعد اس نے یہ بات نہیں کی کہ یہ اٹکل پچو والی بات ہے. اس نے یہ کہا کہ میرا رب زیادہ جانتا ہے اور کچھ لوگ جانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ جو تیسرا نمبر ہے وہ کریکٹ ہے. جی نہیں، میں تو صاف تعداد نہ بتانے کے پیچھے کچھ حکمت ہے اس میں بھی؟ اس لیے کہ وہ مقصد نہیں ہے نا. پھر اگر مان لیجیے صاف تعداد بیان کر دیتے تو جس طریقے سے بائبل میں ان 7 کے نام بھی ذکر کیے ہیں، تو بھائی ایک سوال تو کہ یار یہ صرف کہہ دیا کس طرح کے لوگ تھے. بھائی کہاں کے تھے، کون سا علاقہ تھا، میپ بھی تو بتاؤ، کتنی دور تھا وہ پہاڑ پیلس سے، وہ کتا کون سی بریڈ کا تھا، بندے کا نام کیا تھا. یہ ساری انفارمیشن کے لیے قرآن نہیں آیا نا. قرآن تو ہدایت کے لیے ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا اصحاب کہف کے واقعے سے ہدایت ملنا اس بات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ وہ کتنے تھے بندے؟ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے. نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی لینا دینا نہیں کتنے تھے، کوئی لینا دینا لیکن نہیں. ہاں کوئی لینا دینا نہیں ہے بس. ہولڈ آن. اور قرآن کا مقصد ہدایت ہے یا ہسٹری ہے؟ جی ہدایت ہے. ہدایت ہے. اور ہدایت اچیو ہو رہی ہے اس ڈیٹیل میں جائے بغیر. تو یہ سوال کہ یہ کیوں نہیں کہا، یہ سوال irrelevant ہو جاتا ہے. ہاں کتاب اور قرآن ہسٹری کی بک ہوتی اور اس میں ہسٹری چل رہی اور یہ نہیں بتایا جا رہا کتنے بندے تھے، تو آپ سوال کر سکتے تھے. قرآن ہسٹری کی بک ہے ہی نہیں. جی بہت بہت شکریہ. شکریہ مفتی صاحب، بہت بہت. چلیے ٹھیک، اوکے. آگے بڑھتے ہیں مسٹر آسم. کتنا ٹائم ہو گیا بھائی؟ چند منٹ اور رہ گئے ہیں. جی
وعلیکم السلام جی بھائی. قرآن میں مریم علیہ السلام علیہ کو یا اخت ہارون کہا گیا ہے، وہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس پہ مجھے تو ڈاؤٹ ہو ہارون رہا صرف ایک ہی تھے پوری دنیا میں جو حضرت موسیٰ کے بھائی تھے، یا کوئی اور ہارون نہیں ہو سکتا؟ نہیں، لیکن ہسٹری میں جب جاتے ہیں میں نے ریسرچ کیا تو ایسا مجھے پتا چلا کہ مریم علیہ السلام کے کوئی بھائی نہیں تھے. کزن کو بھائی نہیں کہتے؟ اچھا، تو کزن کا دوسری نام بات لیا یہ تھا ہے، انہوں نے. ہاں اس میں کزن بھی ہے، اور اسی طریقے سے قوم کے لیڈر جو تھے، اس جو حضرت مریم کا جو خاندان تھا، وہ اس کے جو سرپرست تھے وہ ہارون تھے. تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کو کہا جائے کہ آپ کا کوئی بھی مثلا آپ سید ہوں اور آپ کوئی غلطی کر دیں، کوئی گناہ کر دیں، تو یہ کہا جائے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہو کر یہ حرکت. تو اب آپ یہ ظاہر 1400 سال گزر گئے، کتنی نسلیں بیچ میں آ گئیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ٹیگ آپ کے ساتھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، چاہے آپ ڈائریکٹ نہ ہو، بیچ میں جو ہے تقریباً 30-35 نسلیں آ گئی ہوں. تو ایسے ہی کسی بھی ٹرائب کی طرف منسوب کرتے ہوئے عربی زبان میں یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ یا اخت فلانن یا آخا فلانن، یعنی فلاں کے بھائی فلاں کے بہن، یعنی اس قبیلے سے یا اس خاندان سے تعلق رکھنے والے. یہ جی عربی کا اچھا. ایک خاص انداز ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً آپ رشتہ داریاں کھولنے لگیں اور جینیالوجی میں جا کے دیکھیں کہ اچھا یہ تو اکیلی تھی، ان کا بھائی تو کوئی تھا نہیں. جی، تو سورہ مریم میں آیت 36 میں آیا ہے کہ ہم نے اپنے فرشتے جبریل کو بھیجا، اور لیکن آل عمران میں جو 45 آیت ہے اس میں کہا کہ ہم نے اپنے ملائکہ یعنی کہ اینجلز کو بھیجا. سورہ مریم میں صرف ایک اینجل کا ذکر ہے، لیکن آل عمران میں اینجلز کا ذکر ہے، تو یہ کیا کانٹراڈکٹ نہیں ہوا؟ ایک منٹ، سورہ مریم میں اینجل یعنی حضرت جبریل کا ذکر ہے، اور آل عمران کی کون سی آیت؟ ہاں، کون سی آیت کا آل عمران کی؟ 45. اچھا جی. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. اچھا جی، اس کے بعد یہ آیا ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا تھا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ایک کلمے کی یعنی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا. ٹھیک ہے، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو ملائکہ فرشتوں کہا اور وہاں کہا فرشتہ. مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر میں آپ کو دو نمبرز دوں، ایک اسمال اور ایک لارجر، ایک چھوٹا نمبر ایک بڑا نمبر، تو کیا دونوں کے درمیان کانٹرڈکشن ہے؟ نہیں ہوگا. یہ کانٹرڈکشن ہوتا ہی نہیں، تو میتھ کا بنیادی رول ہے. اسی کو ہم اردو میں یا عربی میں کہہ دیتے ہیں کہ عدد قلیل عدد کثیر کے مخالف نہیں ہے، یعنی لارجر نمبر مائنر نمبر کے اسمالر نمبر کے اسمالر نمبر لارجر نمبر کے مخالف نہیں ہے، کانٹرڈکشن نہیں ہے، چونکہ جو اسمالر نمبر ہے وہ لارجر نمبر میں آ گیا. تو جو ایکچوئل ٹاسک تھا وہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ ملائکہ نے نہیں کیا. بشارت حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوسرے ملائکہ نے بھی دی ہوگی، اور دوسرے ملائکہ بھی گئے ہوں گے. نہیں، لیکن اس میں تو یہ ہو رہا نا، کبھی کہہ رہے ہیں اللہ کے جبریل گئے تھے، پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں اینجلز گئے تھے. میں مطلب وہی تو کہہ رہا ہوں نا، جب آپ نے خود ہی مان لیا کہ جبریل بھی اینجل ہیں، اور جی ایک اینجل کو ایک جگہ ذکر کیا اور باقی یہ کہا، مثلا آپ کا نام مسٹر آسم ہے، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ میرے گھر آئے اور میں کہوں کہ ہاں بھائی آسم صاحب آئے تھے، پھر کسی دوسرے موقع پر کہوں بھائی میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے اور آسم کے ساتھ، تو مجھے بتائیے کہ کیا ان دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن ہے؟ جی، مطلب میں سمجھا نہیں. میں آپ کے بارے میں یہ کہوں کہ میرے پاس آسم آئے تھے، ٹھیک ہے، جی کسی سے کہوں آپ نے جی دوستوں کے ساتھ آئے ہوں میرے ساتھ، پھر جی دوسرے موقع پر میں یہ کہوں کہ بھائی میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے، اس میں آسم صاحب بھی تھے، تو دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن ہے؟ جی 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 اچھا مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ چلیں، ہر بار تسلی بخش جواب دیتے ہیں. اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. بہت آمین. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. آمین.